اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کو، وہ خوشیاں مبارک ہوں جن خوشیوں کی وجہ سے ہمارے شجروں کی پہچان ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ذکر میں شامل تمام افراد، اس ذکر کو برپا کرنے والے تمام افراد، دامے درمے سکھنے ایک ایک قدم چل کے آنے والے تمام افراد کی تمام دعائیں خانوادہ تطہیر کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ رجب المرجب ہے، اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، تو میں اسی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کی خدمات عالیہ میں کروں گا، جتنے افراد آپ مجھے میسر ہیں۔ میں کافی دیر سے حاضر بھی ہوں، چلیں اسی وقت منظور تھا تو میں اسی وقت ممبر پہ حاضر ہوا۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر لوں، پھر جیسا آپ نے سنا ویسے آپ کو سنا دیں گے۔ مالک فرما رہے ہیں کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان میں اور ہم میں فرق بڑا ہے کہ ہمارے بیٹے کب تک کام آتے ہیں۔ آخری مٹھی مٹی کی قبر پہ پڑ جائے تو ہمارے بیٹے ہمارے کام نہیں آ سکتے، مگر قبر بند ہونے کے بعد جو قبر کے اندھیرے میں کام آتے ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ چونکہ رجب المرجب میں یہ سارا مہینہ بڑا ہے، اس مہینے میں جشن بھی ہیں، مولا کی آمد بھی ہے، اور میں بالکل نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ نے اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ یہ جو ہم ذاکرین واعظین خطبہ شاعر آپ کو اس بحث میں ڈالتے ہیں کہ نزول ہے، ظہور ہے، ولادت ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑھیں، اس بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بحث کریں بھی نہ، وہ اس لیے کہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ جی آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی بسم اللہ۔ بس آپ اس گھر کا احترام کریں، اس گھر کا پہ سجدہ کریں دہلیز پہ۔ بحث کرنے کا تو فائدہ نہیں، اور پھر لفظوں میں آل محمد کی تعریف آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں، لفظ کے زندان میں مقید ہیں آپ۔ میں رجب المرجب کی بات کر رہا تھا، تو میں رجب پہ ہی کچھ گفتگو کروں گا، آپ اجازت دیں گے تو گفتگو ہوگی۔ آپ نے استقبال تو بڑا اچھا کیا۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے امام کی آمد، پھر اس مہینے کی تیسری تاریخ کو میرے امام کی شہادت، پھر 5ویں تاریخ کو میرے امام کی آمد۔ جس امام کی شہادت 3 رجب کو ہے، اسی امام کی آمد 5 رجب کو ہے۔ پھر آپ آ جائیں تو 9 رجب کو کربلا کے ایک جرنیل کی آمد ہے، جناب شہزادہ علی اصغر کی آمد ہے۔ یہ جو دن گزر گئے یہ میرے 10ویں امام کی آمد، 9ویں امام کی آمد ہے، مولا تقی بادشاہ کی آمد ہے۔ 10 رجب المرجب میرے مولا کی آمد ہے۔ پھر اب جو رات شروع ہو گئی کل پرسوں کی رات، یہ تو آپ مقدمہ باندھ رہے ہیں، یہ تو آپ تیاری کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو تاریخ 13 رجب کی آئے گی، جسے یہ نہیں پتا کہ 13 رجب کو کیا ہوا ہے، کم از کم وہ شیعہ نہیں ہے۔ 13 رجب بڑی اہم تاریخ ہے، پھر اس کے بعد 15 رجب بھی ایک روایت کے مطابق ایک شہادت کا دن ہے۔ 16 رجب بھی بڑی اہم تاریخ ہے۔ 16 رجب کو علی کعبہ سے باہر آئے ہیں۔ 16 رجب بھی بڑی اہم تاریخ ہے، اور حقیقی جشن ویسے ہے بھی 16 رجب کا۔ 13 رجب کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ 16 رجب کو جب علی کعبہ سے نکلے تھے تو پھر پتہ چلا تھا کہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پھر دن گزرتے جائیں گے تو پھر آگے آ کے 22 رجب آ جائے گی۔ 22 رجب ہم کنڈے پکاتے ہیں، شیعہ سنی مل کے کھاتے ہیں، کچھ بندے نہ پکاتے ہیں نہ کھاتے ہیں،
نہ کھانے دیتے ہیں. انہیں وہم یہ ہے کہ ہم کسی مرنے والے کی خوشی مناتے ہیں. بھائی ہمارے گھر میں اپنی بڑی خوشیاں بڑی ہیں، ہمیں کسی کے مرنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں. وہ 22 رجب پھر پونے، پھر 24 رجب فتح خیبر ہے. خیبر کی فتح کا دن ہے. میں اگر خیبر پہ بات کروں تو شاید کچھ پڑھے لکھے حضرات یہ کہیں کہ یہ کیا خیبر خندق پڑھ رہا ہے. تو میرے محسنوں خیبر خندق پڑھنے سے نہ روکا کرو. خیبر اگر ہم نہیں پڑھیں گے، جن کے سامنے خیبر کا نام لیا جائے تو ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ جاتا ہے. خیبر بھی تو ہمیں ہی پڑھنا ہے، خندق بھی تو ہمیں ہی پڑھنا ہے. انہوں نے ہی خیبر پڑھنا ہے نا. مجھے یہاں پہ جناب افتخار عارف کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ پڑھ کے پھر میں آگے گزرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. مصرا آپ اچھا سنیں گے تو میں اچھا آپ کو سناؤں گا. علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. پھر 25 رجب مولا کی شہادت کا دن ہے. پھر اس کے بعد 27 رجب معراج کی شب بھی منائی جاتی ہے، شب باسط بھی منائی جاتی ہے، سرکار دو عالم کے اعلان کی خوشی بھی منائی جاتی ہے. معراج پڑھنے والے بندے، میں عقیدہ بھی چیک کر لوں گا اسی فکرے پہ، معراج پڑھنے والے مسجدوں پہ چراغاں تو کر لیتے ہیں، لیکن معراج پڑھتے ہوئے یہ بتاتے نہیں کہ معراج پہ جا کے مصطفیٰ ملے کسے تھے. یہ آپ سلامت رہیں. یہ سارا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 10 رجب، جی بسم اللہ، مولا تقی بادشاہ کے عنوان سے 2-4 فکرے میرے بھائی نے بھی کہا ہے، میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں. ایک بار صلوات آپ جشن والی پڑھ دیں بلند آواز. مولا تقی میرے نام امام ہے، میرے اور آپ کے نام ہی لقب تقی ہے، نام محمد. ویسے تو اس گرانے میں سارے محمد ہیں، کلنا محمد کی حدیث جو موجود ہے، لیکن تقی پہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ایک واقعہ سنا کے پھر آپ کو باقی جشن سناتے ہوں. شہزادہ علی اصغر بھی سنائیں گے، مولا کی آمد بھی سنائیں گے، 13 رجب بھی سنا دیں گے آپ کو. قرآن کی آیت مولا تقی پہ آپ کو سنا دیتا ہوں. قرآن حکیم میں مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے. آپ نے اچھا سن لیا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے، متقی بندوں کو نہیں، تقی بندوں کو. متقی اور ہوتا ہے، تقی اور ہوتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تبرع کرے، تولا رکھے، اور پھر اس پر ایمان لائے جس پر ایمان لانا تقوی کی شرط ہے. اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے ہی بندے متقی بن جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے، اور مالک نہیں بنایا، وارث بنایا ہے. مالک اور وارث میں فرق ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے. یہ گھڑی میں بازار سے قیمتاً خریدوں تو میں اس کا مالک ہوں، اور اگر یہی گھڑی میرا باپ مجھے دے تو پھر میں مالک نہیں، پھر میں وارث ہوں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا، اور وراثت کہتے ہی اسے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے. تو میرے محسنوں یاد رکھنا، علی جنت کے مالک نہیں، علی جنت کے وارث ہیں. اگر علی جنت کے وارث ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش. تقی کا لفظ قرآن حکیم سے لقب تقی ہے. جواد، توجہ فرمائیے، تقی میرے مولا کا لقب بھی ہے. اور میرے مولا، میں یہ نہیں کہتا کہ بچپن کا میں تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ ایسے امام ہیں جن کے بچپن میں بچپنا نہیں ہوتا. آپ نے ذرا ساری رات کے آپ تھکے ہوئے ہیں، نصف شب ہو گئی ہے، میں پھر لفظ دہراؤں، فکرہ دہراؤں گا کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں جن کے بچپن میں بچپنا نہیں ہوتا. بلکہ میں پھر اور کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے بچوں پہ تو بچپن میں نماز واجب نہیں ہوتی،
اور ہم امام انہیں مانتے ہیں جن میں یہ طاقت ہے کہ اس کی نماز کو روک لیتے ہیں جس کے کہنے سے نماز واجب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میرے مولا تقی، ظاہری سن چھوٹا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو مولا کھڑے ہیں راستے میں، بچوں کے ساتھ ہیں، مختلف بچے کھڑے ہیں، مولا بھی وہیں کھڑے ہیں کہ مامون اپنی سواری پہ آ گیا۔ مامون اپنی سواری پہ کچھ ہمراہیوں کے ساتھ آیا کہ بچوں نے سواریاں آتے ہوئے دیکھی تو بچے ڈر کے دوڑ گئے۔ توجہ فرمائیے۔ جب مامون قریب آیا تو مولا وہیں پہ کھڑے تھے۔ مامون نے پوچھا کہ سب بچے ڈر کے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تھوڑا غور فرمائیے گا، ہم میں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جائے وہ جو کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو، میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، میں ڈر کے کیوں جاؤں؟ توجہ فرمائیے گا۔ مامون نے کہا اچھا تو آپ یہیں ٹھہریں گے؟ مولا نے فرمایا ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا آپ کے لہجے سے کوئی بات عیاں ہو رہی ہے کہ آپ کسی عام گھر کے فرد نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا عام گھر کا فرد ہوتا تو میں بھی چلا جاتا۔ کہنے لگا آپ کس گھر کے فرد ہیں؟ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں ہم اس گھر کے فرد ہیں جو بادشاہوں کے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتے ہیں۔ تھوڑا متوجہ رہیے۔ مامون ذرا شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ یہ گیا، اس نے اپنا باز، اپنا عقاب شکار کے لیے چھوڑا۔ وہ شکار کر کے واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک مچھلی تھی، اس نے اس مچھلی کو رومال میں بند کیا، رومال میں بند کر کے پھر اسی راستے سے گزرتا ہوا جب وہاں آیا بچے پھر دوڑ گئے، مولا کھڑے رہے۔ اس نے قریب آ کے کہا اگر آپ علی ابن موسیٰ رضا کے بیٹے ہیں تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ میرے اس رومال میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اچھا میں بتا دیتا ہوں کہ رومال میں کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ اپنے اقتدار کی مستی میں مست ہو کے شکار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جب آتے ہیں تو اپنا عقاب چھوڑتے ہیں، عقاب اڑتا ہے تو وہ کہیں سے مچھلی اپنی چونچ میں دبا کے آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور وہی مچھلی وہ بادشاہ اپنے رومال میں چھپا کے پھر ان کا امتحان لیتے ہیں جن کے نام کی وجہ سے اللہ کائنات کا امتحان لیتا ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، مل کے بولو حیدری۔ میرے مولا پہ میں حکم ہوا تو میں نے تذکرہ کیا۔ اب بات میں کروں گا 9 رجب کی۔ 9 رجب پہ میں چند مصرے آپ کو سناؤں گا، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 13 رجب پہ چند فکرے، چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ نام علی ہے، نام پھر سن بولو ذرا سا، نام علی ہے، نام اصغر نہیں ہے۔ حسین کے گھر میں ترتیب اصغر ہے، شبیر کے گھر میں ترتیب اصغر۔ جب نام علی ہے تو پھر علی، توجہ فرمائیے گا، نام جب علی ہے تو پھر علی۔ میں بتاؤں کتنا علی ہے؟ 2 مصرے سنیں اور لطف لیجئے گا، دیکھیے گا میری طرف، یہ مصرے سن لیں، اور اگر یہ مصرے پوری رات کا لطف نہ دے جائیں تو میں نے کثر تطہیر پہ جاروب کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ میرا مولا علی اصغر کتنا بلند ہے، بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک، بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے۔ بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے۔ اور جب میرے مولا علی اصغر تشریف لائے، 2 مصرے میں اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بنی پر۔ میں لفظوں کے معنی مجمع کو بتانا اپنے مجمع کی توہین سمجھتا ہوں، نوجوان دیکھنا میری طرف۔ لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبیں پر۔ شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبیں پر۔ اور میں نے عرض کیا نا نام علی ہے، تو پھر 4 مصرے اور سن لیں۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے
علی اصغر حسین خود تو مگن تھے خدا کی نصرت میں، مدد حسین کی کرنے لگے علی اصغر۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، صلوات ایک اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ اس مہینے کی چونکہ یہ مولا کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، تو میں اس سے پہلے کہ میں تذکرہ کروں 13 رجب کا، میرا دل چاہ رہا ہے میں 24 رجب کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں، اجازت ہے؟ 24 رجب میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ خیبر کی فتح کا دن ہے، خیبر کی فتح کا دن ہے۔ یہ قلعہ خیبر وہ قلعہ ہے جو 39 دن کسی سے فتح نہیں ہوا، کہ رسول نے 39ویں دن کی شام فرمایا تھا کہ کل علم اسے دوں گا۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو رسول نے فرمایا نا مرد، اس مرد سے مراد بحیثیت جنس مرد نہیں، بحیثیت صفت مرد ہے۔ جنس کے طور پہ مرد ہونا اور ہے، صفت کے طور پہ مرد ہونا اور ہے۔ یہ جو رسول فرما رہے ہیں نا کل علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا، یہ بطور جنس نہیں، کیونکہ جنس کے اعتبار سے سارے ہی مرد تھے۔ رسول نے صفت کے اعتبار سے کہا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ پھر میرے مولا علی کو علم ملا ہے، علی نے علم پتھر میں گاڑا ہے، خیبر کا در اکھاڑا ہے، در کا ہی پل بنایا ہے۔ پل بنانے کے بعد لوگ اسی پل سے گزر کے قلعہ میں داخل بھی ہوئے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے بھی لائے ہیں۔ پھر جب جھولیاں بھر بھر کے لائے ہیں تو میں فقرہ کہوں گا، پتہ نہیں آپ اس ضلع والے میرے اس فقرے کو کیسے سنیں گے۔ خیبر کی فتح کے بعد چونکہ علی نے خیبر کو فتح کر لیا تھا، پھر ساری زندگی خالی ہاتھ آنے والے پہلی بار ذوالفقار کا اترا ہوا صدقہ لے کے گھر آئے ہیں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، جب وہ ذوالفقار کا اترا ہوا صدقہ لے کے گھر آئے ہیں تو میں پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا کہ خیبر کی جنگ ہوئی کیسے ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی۔ متوجہ ہیں آپ؟ مصرع سمجھیے گا، تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی۔ کیا بات ہے جی، آپ کے کیا کہنے آپ کے؟ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی۔ جب اتنے زر و جواہر لال موتی گوہر لے کے بندے گھر پہنچے تو ساری زندگی خالی ہاتھ تو گھر آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بندہ خالی ہاتھ گھر جائے تو استقبال اور طرح ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اگر شاپر پکڑیں تو استقبال اور طرح ہوتا ہے۔ ہمارا تو روز کا تجربہ ہے، خالی ہاتھ جائیں تو استقبال کس طرح ہوتا ہے، کچھ لے کے جائیں تو استقبال کس طرح ہوتا ہے۔ آج پہلی بار ہاتھ میں کچھ لے کے گھر پہنچے ہیں تو زوجہ نے استقبال ہی اور طرح سے کیا۔ جو زوجہ نے خیبر سے پلٹے ہوئے مجاہد سے کہا وہ میں اگلے 2 مصروں میں سنانے جا رہا ہوں کہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی۔ جب اس نے زر و جواہر سامنے رکھے تو بیوی آواز دے کے کہتی صد شکر کہ پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے، صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے آئے؟ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ۔ اب میرا دل چاہ رہا آپ نے سنا اتنا اچھا ہے تو میں 22 رجب پہ بھی کچھ آپ کی نظر کر جاؤں، کونڈوں پہ بھی کچھ آپ کی نظر کر جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ نیاز پکتی کیوں ہے۔ یہ ہمارے کچھ بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ نیاز نہ پکانا۔ بھئی اتنے کچے نکاح پڑھتے کیوں ہو جو نیاز کھانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ توجہ ہے صاحب، نیاز کھانے سے نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ نیاز ان کی ہے جنہوں نے نکاح کرنا سکھایا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جنہوں نے نکاح کی رسم، اچھا یہ آپ عجیب سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کرنا سکھایا، اگر بات پہنچی نہیں تو میں یہاں پہ شہزادی کونین کے خطبے کے ایک فقرے کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ خطبہ فدق میں شہزادی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یاد کرو تمہارے قبیلوں میں نکاح کی رسم نہیں تھی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، شہزادی فرماتی یاد کرو تمہارے قبیلوں میں نکاح کی رسم نہیں تھی، ہم نے تمہیں نکاح کرنا سکھایا۔ اور یہ وہی خطبہ ہے جس میں شہزادی فرماتی ہیں کہ تم
गढ़ों में रुका हुआ बारिश का गंदा पानी पीते थे, हमारी वजह से आसमान से साफ पानी बरसा और हमने तुम्हें साफ पानी पीना सिखाया। शहजादी उसी खुतबे में फरमाती हैं कि तुम तो सहराओं में पड़े हुए मुर्दारों का गोश्त खाते थे, हमने तुम्हें ज़बीहा खाना सिखाया। शहजादी फरमाती हैं फिर मेरे बाबा ने तुम्हें दीन की दावत दी, तुम दीन में दाखिल हो गए। जब तुम दीन में दाखिल हो गए तो दीन पे बार बार मुश्किल बनती थी, जब मुश्किल बनती थी तो मेरा अली उठता था। पता नहीं आप इस खुतबे के फिक्रे को कैसे सुनेंगे। शहजादी फरमाती है फिर वो दिन भी आ गया जब मैदान में अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था, तुम्हारी गर्दनें झुकी हुई थी, मेरा अली उठ गया था। फिर जब मेरा अली चला था, मैदान में गया था, तो तुम्हारे होंठ दूसरे के कान से लग गए थे और तुम एक दूसरे से कह रहे थे कि आज तो मैदान में बड़ा दुश्मन खड़ा है, आज तो अली बच के नहीं आएंगे। और जब मेरा अली अल्लाह के बड़े दुश्मन अमर इब्न अब्द वुद को मिट्टी में मिला के जमीन पे टहल टहल के वापस आ रहा था, तो तुम सारे खड़े होके अली को ऐसे देखते थे जैसे गरीबों के बच्चे ईद का चांद देखते हैं। सलामत रहे, ये मैंने उसी खुतबे से हवाला दिया। तो ये न्याज खाने से ना निकाह टूटते हैं, ना न्याज खाने से बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है। पहले न्याज समझ लो कि न्याज है क्या। मेरे मोहसिनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, पहले समझो कि 22 रजब की न्याज है क्या। ये शुरू कब हुई? 22 रजब से लेकर 27 रजब तक जनाबे अबू तालिब के घर में दावत ज़िल अशीरा हुई। आप सुन गए, मैं कह गया। 22 से 27 तक खाना पकता था, पकवाते अबू तालिब थे। यानी जिसके घर में खाना पका है उसी ने कलमा नहीं पढ़ा। आपने गौर नहीं फरमाया। अच्छा चले, मैं यहाँ पे एक बात और कह जाऊँ, आप इतने मैदान हैं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, जो सरकार अबू तालिब के कलेमा पे बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा कि निकाह कितनी किस्म के हैं? दो हैं, शियों का और सुन्नियों का। शियों के निकाह में कलमे नहीं पढ़वाए जाते, अहले सुन्नत के निकाह में कलमे पढ़वाए जाते। तो निकाह तो सबकी ठीक है, चले मैं सभी के निकाह ठीक मानता हूँ, अहले सुन्नत भाइयों के भी ठीक है। तो आपके निकाह में तो कलमे पढ़वाए जाते हैं, तो फिर अक्ल कीजिए ना। मुस्तफ़ा के निकाह में कलमे उसने पढ़वाए थे जिसने कलमा नहीं पढ़ा था। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ आपसे कह रही हूँ ना, थोड़ा सा बेदार रहिएगा। फिर वो दावत हुई सरकार अबू तालिब के घर में, दस्तरखान सजता रहा, लोग आते रहे, खाना खाते रहे। तवज्जो है साहिब। फिर सरकार दो आलम ने आखिरी दिन ऐलान नबूवत किया था। वो जो 27 रजब तुम मनाओगे, वो अबू तालिब के घर से ऐलान नबूवत हुआ था। तो पता है कूंडे कौन पकाता है? मैं देखूंगा कौन कौन बात समझता है। कूंडे पकाता और खाता वही है जिसको मुस्तफ़ा की नबूवत के ऐलान की खुशी है। जी हाँ, आप सलामत रहे। जैसे जैसे ऐलान नबूवत की खुशी है, वो कूंडे पकाता भी है, वो कूंडे खाता भी है। और जैसे जैसे दुख है, ना पकाता है, ना पकाने देता है, और खाने से भी रोकता है। तो मैं ये कूंडों पे बात करना चाहता था, वो मैंने आपकी समाअतों की नज़र कर दी। अब 13 रजब पे कुछ फ़िक्रे आपकी समाअतों की नज़र करते हैं और फिर उसी पे मैं आपको सलाम करूँगा। आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमाएँ, सर्दी का मौसम है, लेकिन हरारत विलायत अमीर की है। बस ये जहन में रखिएगा कि मैं एक लफ्ज़ के मानी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, यहाँ पे ऐसे अफराद बैठे होंगे जिन्होंने हज किया, यकीनन बैठे। हज के मानी क्या है? तवज्जो, हज के मानी है गौर से देख लो, तवज्जो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए लोगों पे फ़र्ज़ है कि वो जो इस्तिताअत रखते हैं वो अल्लाह के घर का हज करें, यानी अल्लाह के घर को गौर से देख के आए। मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ने आया और मुझे कोई कहे कि वहाँ जा रहे हो तो ज़रा इमाम बारगाह को गौर से देख के आना। तो मैंने अगर गौर से देखा तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि ज़री किस तरफ पड़ी थी, कैमरा किधर लगा था, मोमिनीन कहाँ बैठे थे, मिंबर कहाँ सजा था, लाइटें कहाँ लगी थी, कौन कहाँ बैठा था। मैंने गौर से देखा। तो ये तो बड़ा सिलसिला है ना। तो अल्लाह कह रहा है काबे को गौर से देखो। तो काबे की तो दीवारें 4 हैं, 4 दीवारों को गौर से देखने का नाम हज है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे।
4 دیواروں کو غور سے دیکھنے کا نام حج ہے۔ بندہ حج کر کے واپس آئے تو اس سے پوچھو نا کعبہ کی دیواروں میں کیا کیا تھا۔ باقی 3 دیواروں میں تو کچھ نہیں، یہ بتا دے گا کہ فلاں دیوار کے ساتھ حجر اسود پڑا ہے، فلاں دیوار کے ساتھ مقام ابراہیم ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، فلاں دیوار کے سامنے حتیم ہے، یہ تو دیکھ لیا۔ ایک دیوار میں لکیر بھی ہے، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، ایک دیوار میں لکیر بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ اگر حج کر کے آ گیا اور اس نے وہ لکیر نہیں دیکھی تو سمجھ لو اسے حج کے معنی ہی سمجھ نہیں آئے۔ حج کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ کعبہ کو غور سے دیکھ کے آئے۔ تو وہ لکیر کیسے پڑ گئی کعبہ میں؟ بس اس لکیر پہ چند فکرے سنیں اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ لکیر کیسے پڑ گئی؟ علی کی اماں 13 رجب کو کعبہ کے قریب آئی۔ علی کی اماں 13 رجب کو کعبہ کے قریب آئی تھی، آئی نہیں تھی، بلوائی گئی تھی۔ آئی تھی تو دیوار کعبہ کی پھٹ گئی۔ دیوار پھٹ جائے تو پتھر گرتے ہیں، پتھر اندر نہیں گرے تھے، باہر گرے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، پتھر دیوار کے گر جائیں تو جانا اسی دروازے سے نا جو دروازہ بنا ہے، تو انہیں پتھروں پہ چل کے علی کی اماں اندر گئی ہے۔ علی کی اماں اندر چل گئی تو وہ پتھر پھر اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے، دیوار پھر بن گئی۔ تو علی کی اماں چل کے کیسی گئی؟ انہیں پتھروں پہ پیر رکھ کے گئی نا۔ اب لوگوں کو علی کی ماں کی عزت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جس کعبہ کی دیوار پہ ہونٹ رکھے بغیر تیرا حج نہیں ہوتا نا، ان پہ علی کی ماں نے پیر رکھے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کچھ بندوں کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھے۔ علی کی اماں کعبہ کے اندر چلی گئی تو دیوار بن گئی۔ جب دیوار بن گئی تو وہ لکیر کعبہ میں رہ گئی، لکیر کعبہ میں رہ گئی۔ جو بندے حج کرنے گئے انہوں نے رکن یمانی پہ دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے، میں نے بوسے بھی لیے۔ توجہ فرمائیے گا، 8 ذی الحج کو غلاف ہٹتا ہے اور وہ دیوار وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ وہ لکیر کعبہ میں رہ گئی تھی۔ رسول پاک اپنے اصلی وطن واپس لوٹ گئے کہ پہلی حکومت آ گئی۔ توجہ فرمائیے، جب پہلی حکومت آئی تو نئے نئے مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان حج کرنے آ گئے۔ جب مسلمان حج کرنے آئے تو نیا مسلمان تھا، ایک مسلمان طواف کرتے کرتے کعبہ کی اس رکن کے قریب سے، رکن یمانی کے قریب سے گزرا تو وہاں لکیر اسے نظر آئی۔ جب لکیر نظر آئی تو وہ نیا مسلمان ایک پرانے مسلمان کے قریب گیا، ذرا وہ اس سے اونچا تھا، اس کے قریب جا کے کہنے لگا اپنے نئے گھر بنا لیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ لکیر کیوں ہے؟ اس نے کہا لکیر کو چھوڑ، اپنا طواف مکمل کر۔ وہاں پہ سلمان بھی کھڑے تو انہوں نے کلائی سے پکڑا، انہوں نے کہا اس سے نہ پوچھا، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ لکیر کیوں ہے۔ وہ ذرا دور لے گئے، اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ رجب کی 13 کا دن تھا، میرے مولا علی کی اماں میرے مولا ابو طالب کے گھر سے چلی تھی، کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار گر گئی تھی، علی کی اماں کعبے کے اندر چلی گئی تھی، دیوار بن گئی تھی، علی کعبہ میں اتر آئے تھے۔ اس نئے مسلمان نے پھر پوچھا ذرا پھر بتاؤ نا کعبہ میں کون آیا تھا؟ اس نے کہا کعبہ میں علی آئے تھے۔ کہنے لگا پھر بتا سلمان کعبہ میں کون آیا تھا؟ سلمان کہنے لگے علی آئے تھے۔ اس نے کہا پھر بتا کعبہ میں کون آیا تھا؟ سلمان نے کہا کعبہ میں علی آئے تھے۔ وہ مسلمان واپس پلٹ کے اسی پرانے مسلمان سے کہتا ہے جب کعبہ میں علی آئے ہیں تو مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا ہے؟ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی، بہت آپ نے اچھا سنا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لکیر تو لکیر نہیں ہے، یہ تو ولایت کی مبلغہ بن گئی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کعبہ کی دیواریں نئے سرے سے بن۔ فکرہ سنیے گا، بچے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی بھی مہربانی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو تبلیغ ولایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کعبہ نئے سرے سے بنا۔ انہوں نے نئے سرے سے بنایا تو ذرا دور کھڑے ہو کے دیکھا تو کعبہ کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو غلاف ڈال دو، اگلی حکومت آئے گی وہ دیکھ لے گی۔ اگلی حکومت آئی، انہوں نے پھر بنایا، پھر دیکھا لکیر پھر گہری ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر غلاف ڈال دو، اگلی حکومت آئے گی وہ دیکھ لے گی۔ پھر اگلی حکومت آئی، انہوں نے پھر بنایا، پھر کھڑے ہو کے دور دیکھا تو لکیر اور گہری ہو گئی تھی۔ پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی، وہ گراتے رہے، بناتے رہے، لکیر گہری ہوتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں مٹتی مٹ گئی، حکومتیں مٹتی مٹ گئی، مگر علی کی ماں کے پیر میں جو کعبہ کی دیوار پہ لکھا تھا وہ کسی سے نہ مٹ سکا۔ آپ نہ بولیں تو بھی آپ کی مرضی، بولیں تو بھی آپ کی مرضی۔ تو مسلمانوں غور رکھنا،
جب علی کی ماں کے پیر کا لکھا تم سے نہیں مٹتا تو پھر جن کے مقدر میں بطول نے ہاتھ سے لعنت لکھ دی وہ کیسے مٹا؟ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، نوازش، آپ نے اتنا اچھا سنا، اتنے غور سے سنا۔ علی کی اماں کعبہ کے اندر آ گئیں، دیوار پھٹی، علی کی اماں کعبہ کے اندر چلی گئی، دیوار مل گئی، 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اچھا ایک فقرہ سنیں، میں دیکھوں گا کہ آپ اس وقت میں اس فقرے کو سنتے کیسے ہیں۔ ان 3 دنوں میں کعبہ کے اندر کون کون تھا؟ سر اٹھاؤ گئی، سر اٹھاؤ گئی، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، ذرا جاگ کے سننا۔ کعبہ کے اندر کون کون تھا؟ میں آپ نے اشارہ کیا، میں سلام کرتا ہوں آپ کو، لیکن میں اس سے اگلا فقرہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 3 دن کعبہ کے اندر کون کون تھا؟ یہ اس جشن کا تحفہ ہے آپ کے لیے، گھر جا کے بچوں کو بھی سنانا۔ بتاؤں 3 دن کعبہ کے اندر کون کون تھا؟ علی کی اماں تھیں، علی تھے اور علی تھا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ علی تھے، علی تھا اور علی کی اماں تھی۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے، کوشش کریں اس سے بلند صلوات پڑھی جا سکے۔ صلوات آپ جھجک کے پڑھتے ہیں، صلی علی محمد محمد۔ 3 دن علی کی اماں کعبہ کے اندر نہیں، علی آ گئے۔ اب دنیا میں کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈھونڈے علی کیسے آئے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جسے اللہ نے چھپایا ہے اسے تو کیوں کھول رہا ہے؟ 3 دن گزر گئے، 14 گزر گئی، 15 گزر گئی، 16 آ گئی۔ 16 رجب کو سورج طلوع ہونے سے پہلے، توجہ فرمائیے، سرکار دو عالم نے، بھائی جان نبیوں کے سلطان نے سرکار ابو طالب سے کہا چچا وہ آ گئے ہیں۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ چچا وہ آ گئے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا اچھا آ گئے ہیں تو بلایا آپ نے ہے یا ہم نے؟ کیا بات ہے یار آپ کے سننے کی۔ جی چچا بلایا تو ہم نے، فرمایا جائیے انہیں لے آئیے، ہم تو انہیں بھی ایسے ہی پال دیں گے جیسے آپ کو پالا۔ توجہ فرمائیے گا، نبیوں کے سلطان چلے، کعبہ کے قریب آئے تو وہاں بڑا ہجوم تھا۔ 16 رجب کو کعبہ کے باہر حج جتنا ہجوم تھا کہ نبیوں کے سلطان نے پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں اس شہر کی ملکہ اس گھر کے اندر گئی ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ نے کیا کہنے آپ کے؟ نبیوں کے سلطان کعبہ کے دروازے کے قریب آئے، اب دیوار نہیں پھٹی، اب سرکار آئے کعبہ کے قریب، چابی سے تالا بھی نہیں کھولا۔ میں فکرہ کہوں گا اس وقت بیدار بندے تحفہ سمجھ کے اپنے دل میں محفوظ کر لیں گے۔ بتاؤں تالا کیسے کھلا؟ داؤد کو ملین الحدید بنانے والے مصطفیٰ کے قدموں کی چاپ سن کے لوہے کا تالا کھل گیا۔ یار آپ کیسے سنیں گے؟ لوہے کا تالا کھل گیا، نبی در سے گزرے۔ میں فکرہ جلدی میں کہہ گیا، آپ نے چپ کر کے سن لیا۔ میں نے کہا نبی در سے گزرے۔ میں بتاؤں کون گزرا ہے؟ علم کا شہر اپنے در کو لینے کے لیے در سے گزرا۔ علم کا شہر اپنے در کو لینے کے لیے در سے گزرا۔ رسول کعبہ میں آ گئے، نبی کعبہ کے اندر آئے، وہاں علی کی اماں تھی۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں علی کی اماں تھی۔ نبیوں کے سلطان نے علی کی اماں کے سامنے آ کے جھولی پھیلا۔ اگر کوئی سنی بھی بیٹھا تو میرا فکرہ سنیں۔ نبیوں کے سلطان نے جھولی پھیلائی تو علی کی اماں نے دیکھا پوری کائنات میں بانٹنے والا ہم سے مانگنے آ گیا۔ بھائی کیا کہنے آپ کو؟ پوری کائنات میں بانٹنے والا آج ہم سے مانگنے آ گیا۔ تو بتاؤں علی کی اماں نے دیا کیسے؟ سن لے علی کی اماں نے دیا کیسے۔ علی کی اماں نے عجیب اندازہ دینے کا، جو جھولی میں تھا نا وہ جھولی میں ڈال دیا۔ جو جھولی میں تھا وہ جھولی میں ڈال دیا۔
سرکار دو عالم نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا، عین اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، بڑے قریب سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ بھئی آپ کے گاؤں کا رہنے والا، آپ کراچی میں ہوں تو آپ کے گاؤں کا رہنے والا وہاں آپ کو کوئی مل جائے تو آپ اسے پوچھیں گے نہیں کہ وطن کے حالات کیا ہیں؟ مدت کے بعد وہاں رہنے والے یہاں ملے، مرضی ہے بھئی آپ کی، مدت کے بعد وہاں رہنے والے یہاں ملے کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی کچھ سنا، کیا کہنے آپ کے، یا علی کچھ سنا۔ تو نبیوں کے سلطان کے حکم پر کہ یا علی کچھ سنا، علی آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں میں کیا سناؤں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے سب آتا ہے جو وہاں لکھا ہے۔ فرمایا یا علی میرے ہاتھ پہ وہی سنا جو میرے دل پہ لکھا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کئی بندے حیران ہوتے ہیں کہ 3 دن کے علی نے، بیٹے بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹے بیٹھ جاؤ بچے، 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ یہ میری دلیل رقم کر لینا، یہ 13 رجب کو لوگوں کو سنانے کے کام آئے گی۔ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ توجہ فرمائیے گا، 2 دلیلیں عرض کروں گا۔ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا ہے۔ میں بغض کا علاج نہیں کر سکتا، میں عناد کا علاج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج موت کے پاس ہے سوائے بغض علی کے۔ غور سے سنیے گا، بغض کا تو علاج میں نہیں کر سکتا۔ بندے کہتے 3 دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھا؟ تو عقل کرنا، بغض دل سے نکال۔ جس نبی کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہاتھ پہ اچھا پتھر کلمہ پڑھے تو تمہیں اعتراض نہیں، علی قرآن پڑھے تو تمہیں اعتراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بولنے سے نہیں، مسئلہ تمہیں علی سے ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ موت کے پاس ہر مرض کا علاج ہے سوائے بغض علی کے۔ علی نے قرآن پڑھا ہے رسول کے ہاتھوں پر۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ ذرا بڑے آگے آ جائیں، پیچھے ذرا بچے ذرا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا پیچھے کر لینا۔ اچھا مسئلہ ایسا ہے کہ میں روک بھی سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تھوڑا ذرا پیچھے کر لے بچوں کو نا، پیار سے محبت سے، بیٹا ذرا پیچھے ہو جائے، ایک بچہ پاس بٹھا لیں۔ سرکار نے بھی بتایا تھا کہ جس سے شرارت کا ڈر ہو اسے پاس بٹھاؤ، قریب کر کے بٹھاؤ۔ بیٹے آپ ہی آ جائیں، ادھر آ جائیں، جو شاباش، کتنے اچھے آپ نے سبز کپڑے لیے، صحیح ہے نا، آپ آ جائیں ادھر آئیں، اٹھے بیٹے، ایک کر کے الگ کر کے بیٹھتے ہیں۔ صلوات آپ اتنی بلند پڑھیں گے انہیں پتہ چلے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں 2 باتیں آپ کو اور سنا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سلام کروں۔ پڑھنے والے آئیں تو بھی سلام ہے، نہ آئیں تو میرا تو سفر طویل ہے، میں پھر بھی سلام کروں گا۔ رجب کی 13 کا سورج طلوع کیسے؟ سنیں گے آپ؟ 13 رجب کا سورج طلوع کیسے ہوا ہے؟ میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو یہی سنانے کے لیے آیا ہوں کہ 13 رجب کا سورج طلوع کیسے ہوا ہے۔ تو سن لیں، سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتعاش ہوا، قضا قدر میں ڈلی، قدر ارادے میں، ارادہ مشیت میں، کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روز و شب کے تغیر کے سفر پہ معمور کیا گیا۔ سورج نے پہلی بار افق کے زانوں سے سر اٹھا کے، توجہ میری طرف دیکھیے گا، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ آنے والے آئیں گے، آپ صلوات پڑھتے جائیں، میں شاید جشن ابھی شروع کر رہا ہوں۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہو جائے۔ باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اگر یہ بلند ہے تو اپنے اپنے دل میں صلوات پڑھ لیں۔
بسم اللہ، آئیے آئیے، تشریف لائیے حضور، جناب کا انتظار ہے، بسم اللہ، تشریف لائیے، بسم اللہ، بہت دیر کی مہربان، بسم اللہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ لینی عرفان بھائی آ گئے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں شاہ جی کہ 13 رجب کا سورج طلوع کیسے ہو؟ کیا بات ہے بیٹے، بیٹے ذرا سن، باتیں بات میں سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتعاش ہوا، قدر میں ڈلی، قدر ارادے میں، ارادہ مشیت میں، کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روز و شب کے تغیر کے سفر پہ معمور کیا گیا۔ سورج نے پہلی بار افق کے زانوں سے سر اٹھا کے انتظار کی حدت میں جلتی ہوئی زمین کو دیکھا۔ یہ پہلی صبح تھی، پہلی صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، شام رات میں ڈھلتی رہی، وقت گزرتا رہا، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی کہ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی۔ دیکھنا میری طرف ہے، میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی، مٹی کی یہی مٹھی کسی کے اسم کی تاثیر لیے ہوئے زندگی بن کے زمین پر اتر آئی۔ اس پہلی زندگی کا نام آدم رکھا گیا۔ سورج نے آدم کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جناب آدم ہیں، مسعود ملائکہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بھی میری طرح کسی صاحب الامر کے امر کے پابند ہیں، میں تو کسی کے اور کے انتظار میں ہوں۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے نوح کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی کے اسم کی تاثیر سے کنارے پہ پہنچ گئی۔ پھر سورج کی انہی کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم پہ نار کو گلزار کر دیا گیا۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنایا گیا۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھایا گیا۔ پتہ نہیں سورج نے انتظار کی حدت میں چلتے چلتے کتنی صدیاں گزار دی۔ آدم حسین جاگنا، تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا، وقت گزرتا رہا۔ پھر 17 ربیع الاول تھی، سن ایک عام الفیل تھی۔ جب سورج طلوع ہوا تو سورج کا سامنا ایک ایسے آفتاب سے ہوا جس کے سامنے سورج کی روشنی بانٹنے والی آنکھیں کشکول بنتی ہوئی دکھائی دی۔ اس آفتاب کا نام محمد تھا۔ اس آفتاب کی اطاعت میں سورج نے 30 سال پلک جھپکنے میں گزار دیے۔ پھر 30ویں سال کی آخری رات تھی کہ کائنات کے محتمم نے عجیب اہتمام کیا۔ رات تھی، رات میں سورج کی سرمئی نقاب پہ ناد علی کا تعویذ لکھ دیا گیا۔ ساری رات سورج چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، فرشتوں کی پلکوں پہ رکا ہوا نور کا پانی شبنم بن کے کعبہ کے در و دیوار کو غسل دیتا رہا کہ رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی کہ فجر کی ساعت میں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے خوشبو نے صبا میں ڈھل کے کعبہ کے دروازے پہ دستک دی۔ کعبہ کی بےتاب فضا نے مچل کے کہا، کون؟ کہ خوشبو نے صبا میں ڈھل کے کہا جلدی کر دروازہ کھول، 13 رجب کے سورج کی پہلی کرن آ گئی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جیئیں، سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری۔ ایک فکرہ اور سن لیں، بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ ایک فکرہ اور سن لیں، کوئی بڑا مہمان اچانک گھر آئے نا، بیٹے میری طرف دیکھ، چاند میری طرف دیکھ، کوئی بڑا مہمان اچانک گھر بغیر بتایا تو میزبان کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں ہاشمی صاحب بھول جاتی۔ یہ فکرہ آپ کو 13 رجب کے لیے زندگی بھر یاد رہے گا۔ علی کی اماں جیسا بڑا مہمان کعبہ کے گھر آ گیا، کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا، دیواروں میں در کھلنے لگے۔ اب یہ سلامت رہے، میں عزیزوں کے حکم کی تعمیل کروں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ 13 رجب کو علی پیدا ہوئے، جو 13 رجب سے شروع ہو کے 21 رمضان پہ ختم ہو جائے، میں اس علی کو نہیں مانتا۔ سارے بندے نہیں بولے ہو،
ہاں پتہ نہیں میرا علی کب سے ہے، میں نہیں جانتا علی کب سے ہے، لیکن تیرے راہوار معرفت کو میں امیز کر کے میں تجھے سلام کر کے جا رہا ہوں کہ میں کیا بتاؤں علی کب سے ہے۔ انوار کے کلزم تھے، نہ مٹی کے یہ برتے، مسجود کو سجدے تھے، نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ لطفہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تقدیر ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ آیا تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا، مل کے بولو حیدری۔ قبل اس کے